ہم نے دیکھا کہ جن لوگوں کی سوچ پازیٹو ہوتی ہے دنیا میں وہی کامیاب انسان ہوتے ہیں. جتنے کامیاب انسان گزرے یہ سب کے سب وہی تھے جو پازیٹو تھنکنگ رکھنے والے تھے. چاہے کافر تھے چاہے مسلمان تھے، اس کا کوئی فرق نہیں. ان کی پرسنالٹیز کو دیکھیں، پازیٹو تھنکنگ رکھنے والے. نیوٹن کے بارے میں مشہور ہے کہ جب اس نے لاز آف موشن کو دریافت کر لیا تو بڑا خوش ہوا کہ بھئی میری محنت کام آ گئی. پھر اسے واش روم یوز کرنے کی ضرورت تھی، چنانچہ وہ واش روم یوز کرنے گیا. اس کے گھر میں ایک کتا تھا جو اس نے پالا ہوا تھا. وہ کتا کہیں کمرے میں گھس آیا تو سارا کمرہ کاغذ ہی کاغذ نظر آتے تھے. آپ نے کبھی ڈاکٹرز کی گاڑی دیکھی ہو یا انجینئر کی گاڑی دیکھی ہو تو آپ کو آسانی سے اندازہ ہو جائے گا، دائیں بائیں آگے پیچھے آپ کو سب یعنی پیپر ہی پیپر نظر آئیں گے. ان کا کام ہوتا ہے پیپر سے متعلق، لہذا ان کی گاڑیوں میں بھی پیپر آگے پیچھے. یہ تو تھا ہی سائنسدان. اب وہ جو کتا آیا تو ایک جگہ چراغ جل رہا تھا. وہ جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے لگا تو چراغ جو گرا تو کمرے میں جتنے کاغذ تھے ان کاغذ کو آگ لگ گئی اور نیوٹن کے واپس آنے پر سب کچھ جل کے راکھ بن چکا تھا. اب جو باہر نکلا عام آدمی ہوتا تو وہ تو شوق میں چلا جاتا کہ میری محنت ضائع ہو گئی، مگر وہ گھبرایا نہیں. اس نے اتنا کہا اپنے کتے کو کہ تم نے میرا کام بڑھا دیا، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا. اور پھر اس نے اپنے کمرے کی صفائی کی اور پھر نئے کاغذ منگائے. گناہوں سے جی اور مشین کامیاب چلنا شروع ہوئی اور یہ آٹومیٹک مشین انوینٹ کرنے کا دنیا کے اندر سائنسدان بن گیا. تو دیکھو محنت تو اس نے کی تھی، لیکن اگر آپشنز ڈفرینٹ نہ دیکھتا تو وہ بھی ناکام ہو جاتا. تو معلوم ہوا کہ انسان کو ایک تو پازیٹو تھنکنگ رکھنی چاہیے، اور اگر کام ایک طریقے سے نہیں ہو رہا تو اس کی آپشنز دیکھ لیں کہ دوسری آپشنز کیا ہیں. اگر آپ نے ایک بات کی اور بیوی کے سمجھ میں نہیں آ رہی تو وہی لفظ یوز کرتے رہنا کوئی ضروری تو نہیں ہے نا. آپ اس کو ذرا دوسرے لفظوں میں کہہ کے دیکھ لیں. ہو سکتا ہے کہ ان لفظوں میں آپ کہیں تو آپ کی بیوی کو وہ جلدی بات سمجھ میں آ جائے اور ایگری کر جائے کہ ٹھیک ہے ہم ایسے کر لیتے ہیں. شریعت انسان کو کہتی ہے کہ تم ذرا کھلے دماغ والے بندے بنو. یہ جو نیرو مائنڈنیس ہوتی ہے، یہ جو ایک چیز کے اوپر جم جانا، رف اینڈ ٹف بن جانا، یہ شریعت پسند نہیں کرتی. شریعت چاہتی ہے کہ تمہاری سوچ کے اندر دائرہ شریعت کے اندر رہتے ہوئے وسعت ہونی چاہیے. ہاں تم اپنے بھائی کو ایک بات سمجھانے سے اگر کافر ہو تو بات دوسری طرح سے سمجھاؤ.
چنانچہ اگر ایک ٹیچر بچے کو سمجھا نہیں سکتا تو پتہ ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ پھر جوتے اتارتا ہے کہ جوتے لگاؤں گا، تھپڑ لگاؤں گا۔ بھائی مار کی بجائے کیا ابھی بچے کو سمجھایا جا سکتا ہے؟ مگر چونکہ سمجھا نہیں سکتے تو پڑھانے والے کئی لوگ بچے پہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ آج کی دنیا میں تو یہ کرائم ہے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ مگر چونکہ ٹیچر خود اتنا ایکسپیرینس نہیں ہوتا، ایک بات ذہن میں رکھنا، مارنے کے لیے استاد اس وقت ہاتھ اٹھاتا ہے جب وہ شکست تسلیم کر لیتا ہے کہ میں بچے کو زبان سے سمجھانے میں ناکام ہو گیا۔ جب ٹیچر نے شکست تسلیم کر لی کہ میں بچے کو زبان، میرے اندر اتنے گٹس نہیں ہیں کہ میں بچے کو زبان سے سمجھا سکوں، اب وہ ہاتھ اٹھانا شروع کر دیتا ہے۔ ورنہ تو بچے کو ذرا اچھے انداز سے سمجھائیں تو اگر ایک بات کو نہیں سمجھا تو وہ دوسری بات کو سمجھ لے گا۔ مثال دے کے سمجھائیں۔ کوئی ایکسپیرینس اس کو سنائیں، مگر ہم تو عادی بن گئے ہیں ایک بات کرنے کے اگر وہ پوری نہیں ہوئی تو بس انسٹنٹینیسلی غصہ آ جاتا ہے، اور یہ غصہ انسان کی زندگی کی سب سے زیادہ نقصان دہ چیز ہوتی ہے۔ انسان کو اگر حیوان بنتے دیکھنا ہو تو غصے میں آتے ہوئے اسے دیکھ لو۔ وہی آدمی خوش تھا، کہہ کے لگا رہا تھا، ہنس رہا تھا، مسکرا رہا تھا، چہرے کے شگفتہ تھا، چہرے کے اوپر طمانینت تھی، وہی غصے میں آ گیا، ایسے اس کی آنکھیں، اس کا ایکسپریشن لگتا ہی نہیں کہ یہ انسان تھا۔ تو شریعت نے کہا پہلوان کون؟ صحابہ نے کہا جو دوسرے کو پچھاڑ دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، جو اپنے غصے کو قابو پا لے وہ انسان پہلوان ہوتا ہے۔ تو شریعت نے پسند کیا کہ انسان اپنے غصے پہ قابو پا لے۔ یاد رکھیں، سکسیسفل میرڈ لائف گزارنے کے لیے غصے کو قابو میں رکھنا یہ ایک بنیادی ضرورت ہوتی ہے۔ جن لوگوں کا غصہ قابو میں نہیں، انہی کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا، حضرت بس اچانک غصہ آ گیا اور میں نے غصے میں طلاق دے دی بیوی کو۔ میں نے کہا آج تک کوئی مثال دو کہ کسی نے خوش ہو کے بیوی کو طلاق دی ہو؟ بھئی دیتا تو غصے میں ہی ہے نا، مگر تم اتنے غصے میں آئے کیوں؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ، کبھی کبھی تو اتنی چھوٹی باتیں کہ انسان حیران ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک ملک میں ہمیں پتہ چلا کہ میاں اور بیوی دونوں پی ایچ ڈی ڈاکٹر، اور 23 سال زندگی گزارنے کے بعد ایک معمولی بات پہ ان کے درمیان سیپریشن ہو گئی۔ ہم نے جب سنا تو ہمیں حیرت ہوئی، یا اللہ 23 سال تو زندگی کا ایک بڑا حصہ ہوتا ہے، 23 سال اکٹھے رہے اور چھوٹی سی بات پہ الگ ہو گئے۔ بات بھی بھلا کیا تھی کہ میاں صاحب ایک دن اٹھے تو ان کی صبح صبح میٹنگ تھی۔ انہوں نے کہا اوہو میرے پاس تو ٹائم تھوڑا ہے، چلو میں ذرا ٹوتھ برش کر لوں، میں میٹنگ کے لیے چلا جاتا ہوں، ناشتہ بعد میں کروں گا۔ اب وہ جب ٹوتھ پیسٹ کرنے کے لیے آئے تو بچہ کوئی واش روم یوز کر رہا تھا، تو کچن میں چلے گئے، وہاں کے شیپ پہ کھڑے ہو کے انہوں نے ٹوتھ برش کر لیا اور چلے گئے۔ جب بیوی صاحبہ گھر آئیں اور انہوں نے دیکھا کہ کچن کے واش بیسن میں ٹوتھ برش کیا ہوا ہے، اس کو بڑا غصہ آیا، یہ میرا خاوند تو ذرا بھی سوفسٹیکیٹڈ نہیں ہے، اس کو ایٹیکیٹس نہیں آتے،
اس کو اتنا بھی نہیں پتا کہ کچن کے واش بیسن میں ٹوتھ برش نہیں کرنا چاہیے. غصے میں جب خاوند چھٹی سے واپس آیا, آتے ہی اس نے مسئلہ چھیڑ دیا کہ آپ بہت رف ہیں اور ٹف ہیں اور فلاں ہیں اور ایٹیکیٹس نہیں ہیں. اس نے تھوڑا جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی, مگر بیوی تو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی. وہ بات بڑھتی گئی, اتنا ڈائیلاگ آپس میں بڑھا کہ بالآخر دونوں غصے میں آئے اور فیصلہ کر لیا کہ جی ہم ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں, اور اس بات پر دونوں کے درمیان طلاق ہو گئی. جب میں نے سنا تو میں نے سنانے والے کو کہا مسکرا کے کہ ہاں مجھے بھی لگتا ہے کہ دونوں پی ایچ ڈی تھے. تو وہ میری طرف دیکھتا ہے, کہتا ہے پیر صاحب مطلب کیا؟ میں نے کہا میرا مقصد ہے اردو کے پی ایچ ڈی. کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا پی ایچ ڈی پھرا ہوا دماغ. بھئی ایسے بندے کو تو پھر اردو کا پی ایچ ڈی کہنا چاہیے نا, کہ پھرا ہوا دماغ ہے بیچارہ. اتنی سی بات سے زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ. مگر یہ سب غصے کے نقصانات ہیں کہ غصے کی وجہ سے انسان اتنے بڑے بڑے فیصلے کر پاتا ہے. اور اگر انسان کے اندر ٹالرنس ہو, پیشنس ہو, تو بہت کرائسس کے اندر سے بھی وہ گزر جایا کرتا ہے. چنانچہ کامیاب ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے ٹالرنس کی اور پیشنس کی بہت ضرورت ہے. آپ کبھی درخت کو دیکھیں, ہم نے سرد ملکوں میں دیکھا ایک درخت پتے بھی ہیں, پھول بھی ہیں, پھل بھی ہیں, بھرا ہوا ہے پھلوں سے. سردیاں شروع ہونے لگتی ہیں, پھل بھی ختم, پھول بھی ختم, سارے پتے جھڑ جاتے ہیں, اور وہ درخت بالکل ایسے جیسے لکڑی گاڑی ہوئی ہوتی ہے. اس درخت کو پتا ہے میں پتوں سے محروم ہو گیا, پھولوں سے محروم ہو گیا, پھلوں سے محروم ہو گیا, اس لیے کہ موسم ناموافق آ گیا. اب مجھے اس ناموافق موسم میں صبر کے ساتھ ہر چیز کو برداشت کرنا ہے. وہ درخت کھڑا رہتا ہے, اس لکڑی نما درخت کے اوپر سنو پڑ رہی ہوتی ہے. جب چلڈ ایئر چلتی ہے تو -20 ڈگری سینٹی گریڈ کی ٹھنڈی ہوا اس کو لگ رہی ہوتی ہے, اور وہ درخت لکڑی کی طرح بالکل خاموش کھڑا رہتا ہے. 3 مہینے اس کو صبر دکھانا پڑتا ہے. 3 مہینے کے بعد نہ سنو رہتی ہے, نہ چلڈ ایئر رہتی ہے, پھر بہار شروع ہوتی ہے, موسم نارمل ہو جاتا ہے. اسی لکڑی نما درخت میں سے پھر سپراؤٹنگ شروع ہو جاتی ہے, پھر اس میں سے ٹہنیاں نکل آتی ہیں, پتے نکل آتی ہیں. اسی درخت کو اللہ تعالیٰ پھر پھول دے دیتے ہیں, اسی درخت کو اللہ تعالیٰ پھر پھلوں سے لاد دیتے ہیں. تو ہم انسان ہیں, ہم اس درخت سے اتنا تو سمجھنے کی کوشش کریں. ایک بچی کی شادی ہوتی ہے تو ابتدا میں اس کو ان لاز کے اندر جا کے سیٹل ہونے میں کچھ پرابلم ہوتے ہیں. اب اس موقع پہ اگر اس کو ماں باپ یہی کہیں کہ بیٹی یہ نئی جگہ ہے, تم ان کے دلوں کو ون کرو, تمہیں تھوڑا سا ٹائم لگے گا, ہمبلنس اختیار کرو, خدمت کرو, محبت دو, پیار دو, اور اس بچی کو سمجھائیں کہ دیکھو ناموافق موسم میں درخت بھی تو اس طرح ہوتا ہے, اللہ اس کو بھی پھل دے دیتے ہیں. تمہارے ہاں بھی ماحول ناموافق ہے, تھوڑے دن صبر کے ساتھ گزارو, یہ سارے لوگ تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے. ہم نے دیکھا کہ ابتدا میں ان لاز کو جو برا رویہ تھا وہ بچی کے صبر کی وجہ سے اتنا اچھا ہوتا ہے کہ گھر کے سارے ڈیسیژن وہ پھر اسی بہو کے ذمہ لگا دیتے ہیں. اور کئی جگہوں پہ دیکھا کہ ذرا سی بات پہ ادھر کے پیرنٹ ادھر کے پیرنٹ آپس میں الجھنا شروع ہو جاتے ہیں, چنانچہ نتیجہ یہ کہ بچوں میں طلاق ہو جاتی ہے. تو شریعت نے بتایا کہ سکسیسفل میرڈ لائف کے لیے ہمیں اپنے اندر پیشنس اور ٹالرنس پیدا کرنی ضروری ہے. اس کے بغیر زندگی کی گاڑی نہیں چلتی. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا
إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله